23 شروع ہونے کو ہے، کل 31 تاریخ ہے، 12 بجے کے بعد ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ بھئی نیا سال شروع ہو گیا ہے، لیکن اس کو اسلامی طریقے سے کوشش کریں، اسلامی طریقے سے منانے کی کوشش کریں۔ اس کا آسان طریقہ یہی ہے، اگر آپ 12 بجے تک کل رات جاگے رہیں تو اپنی اپنی مسجد کے انتظامیہ سے اجازت لے کر، امام صاحب سے اجازت لے کر، کیونکہ امام صاحب کو بھی اہمیت دیں، ایسا نہیں آپ خود ہی سب کچھ کرنا شروع کر دیں۔ امام کا معنی ہوتا ہے امام کو آگے رکھنا ہے، ہم نے امام کو سب سے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ امام اگر کہیں کا امام ہے وہ اس کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی اہمیت ہونی چاہیے۔ اس سے مشورہ لیتے ہوئے اور بجے کے بعد ہر کوئی اپنی مساجد سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت بلند کرے، یہ اچھا طریقہ ہے۔ نعت پڑھی جائیں، تو اس طرح سے نئے سال کو منایا جائے۔ اب ایک اعتراض ہوتا ہے کہ نیا سال تو ہمارا شوال میں ہوتا ہے، یہ اعتراض ہوتا ہے، تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ چاہے قمری سال ہو چاہے شمسی سال ہو، یعنی کہ عیسوی اعتبار سے ہو یا ہجری اعتبار سے سال ہو، دونوں ہی ہمارے ہی سال ہیں، وہ دونوں ہی ہم مسلمانوں کے لیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اگر آپ بولیں گے یہ شمسی سال جو ہے، جو 2023 شروع ہونے والا ہے، وہ سال عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے ہے، تو ہم کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہم ٹھیک ہیں۔ جو عیسائی ہیں وہ تو معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ خود عیسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے خود کہا، قرآن میں موجود ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب، انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیّا، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے بیٹا نہیں تھے۔ اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے، اماں ابا کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کی پسلی سے، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ماں ہے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ ایک سسٹم تو یہی ہے کہ ماں باپ سے ہی اولاد ہوتی ہے، لیکن اس سسٹم کا محتاج نہیں اللہ۔ تو یہ اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی، تو بعض لوگ اللہ کی قدرت دیکھتے گئے، اللہ کی طاقت کو دیکھا اور اللہ کو خالق مانا، اور بعض لوگوں نے 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو مانی ہے لیکن صحیح طریقے سے نہیں منایا، اور بعض لوگ پھر اس پیدائش کو لے کر یوم نبی پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 12 ربیع الاول کو نبی کا میلاد مناتے ہیں، عیسائی 25 دسمبر کو مناتے ہیں۔ عیسائیوں والی بات ہی مسلمان پر چسپاں کرنا، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب سیدھا سا ہے، عیسائی جو مناتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا سمجھ کر مناتے ہیں، اس لیے گمراہ ہیں۔ ہم جو مناتے ہیں، ہمارے امام احمد رضا نے فرمایا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ کہہ دیا، خالق کا بیٹا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد منایا جاتا ہے وہ اس طرح منایا جاتا ہے کہ اللہ کے وہ بندے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی پیدائش منائی جاتی ہے۔ تو اس طرح کوئی بھی برتھ ڈے مناتے ہیں تو اگر اسلامی طریقے سے منا رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں بھی مناتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے۔ اگر غیر شرعی کام ہوتے ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام، کوئی بھی کام ہے۔ اس لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں، عیسوی ہو یا ہجری سال ہو، اس کے خوشی منانا ہمارا حق ہے، مسلمانوں کا حق ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے وہ اسلامی طریقے سے اس ایونٹ کو منائیں، نہ کہ غیر شرعی طریقے سے۔ مشکل کام تو ہے اپنے نوجوانوں کو سمجھانا، تو آہستہ آہستہ سمجھائیں، ہر کام کو دین کو اولین ترجیح دی جائے، دین کو اہمیت دی جائے، پھر جا کر انشاءاللہ ہم کامیاب ہوتے جائیں گے، ہر مقصد میں، ہر معاملے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم نے دین کو ثانوی حیثیت دے دی ہے، یہی معاملہ ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے امام کو، جو اولین حیثیت کا حقدار تھا، اس کو، امام کو نماز میں تو آگے کھڑا کرتے ہیں، ہر معاملے میں پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں، اس لیے مسئلہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ وہ ہمارا امام ہے، امام کون ہوتا ہے؟ وہ اس کو آگے ہوتا ہے امام پیچھے نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نیا سال شروع ہونے والا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے تو ہر روز ہی، جس طرح ہم دوسرے معاملات میں سوچتے ہیں کہ ہم اوپر جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں، تو ہر روز علماء نے کہا ہے صبح فجر کے بعد یا مغرب کے بعد بیٹھ جائیں 5 منٹ کم سے کم، سر جھکا کر بیٹھ جائیں
اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اپنے آپ کو کہ میں نے آج کا دن کیسے گزارا ہے۔ ہر روز ہم نے الگ کر لیا ہے، ہم نے اخباروں سے پڑھا اور فیس بک پہ چڑھا دیا کہ ہمارا دن ایسا ہو گیا، ہم ایسے ہو گئے، ہمارا مزاج ایسا ہو گیا، پتہ نہیں کیسے کیسی باتوں میں ہم آ گئے ہیں، تو ہم خود کوشش نہیں کر رہے، ساری باتیں دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہر روز نہیں تو کم سے کم ہفتے میں نہیں، مہینے میں نہیں، کم سے کم یہ جو سال نیا شروع ہونے جا رہا ہے تو اس رات کو بھی اگر ہم لاؤڈ اسپیکر پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت نہیں لگا سکتے، کم سے کم 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو رات کو جاگ رہے نہیں، سو رہے ہیں، صبح نماز کے بعد، فجر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوں اور اللہ سے توبہ کریں، یا اللہ جو بھی گناہ ہوئے معاف فرما، اور جو صحیح کام کیے اسے قبول فرما، اور 2023 ہمارے لیے بہترین بنا، اور ہم تمام کو دنیاوی اخروی نعمتیں عطا فرما، آمین۔